اگر آج مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے بلانگ کرتے ہو، یعنی اگر مجھے خود کو انٹروڈیوس کرنا ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں جس کشمیر کے اندر حسین پہاڑ ہے، حسین باغات ہے، حسین دریا ہے، پہلگام ہے، ٹولپ گارڈن ہے۔ ان چیزوں کا نام میں نہیں لوں گا، بلکہ میں فخر سے کہوں گا کہ میں اس کشمیر کا رہنے والا ہوں جس کشمیر کے اندر بے روزگاری عام ہے، ہائی انمپلائمنٹ ریٹ ہے، ڈفرنٹ ٹائپس آف فائنینشیل کرائسس ہے، مگر اس کے باوجود جب حق کو مدد کرنا ہو، حق کو سپورٹ کرنا ہو، تو میرے کشمیر نے کچھ دنوں کے اندر ہی مور دین 600 کروڑ جمع کر کے دیا۔ اس بات پر مجھے ناز ہے، فخر ہے اس بات پر، اور اس بات کو میں فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ لوگوں، آپ کو لگ رہا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ صرف بات ہمارے انڈیا کے اندر فیمس نہیں ہے، بلکہ جو پہاڑوں کے بیچ چھوٹا سا کشمیر ہے، اس نے پورے دنیا بھر میں مثال قائم کر کے دیا۔ جب دنیا کے مسلم ممالک کے لیڈرز باطل کے سامنے جھک چکے ہیں، باطل کے سامنے بک چکے ہیں اور باطل کے تلوے چاٹنے میں مصروف ہے، اس وقت میرا کشمیر پیسہ جمع کر رہا تھا حق کو مدد کرنے کے لیے۔ جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہے تھے تو کچھ چیزیں ہمیں یاد آئے جو ہم نے احادیث کی کتاب میں پڑھا، وہ سب چیزیں آج پھر سے تھوڑا سا عکس ہو رہے تھے۔ جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ یہاں کے جو لوگ مال پیش کر رہے تھے، پیسہ پیش کر رہے تھے، ہمارے خواتین، ہمارے بہنیں سونا پرووائڈ کر رہے تھے، کچھ بکریاں پیش کر رہے تھے، کسی نے گھوڑا پیش کیا تھا اور کسی نے گاڑیاں، بائکز پیش کر رہے تھے، بڑا پیار آ رہا تھا اور بڑا ناز ہو رہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے باشندے ہیں، اسی کشمیر کے رہنے والوں میں سے ہیں۔ تو بڑا پیار آ رہا تھا اس وقت، کیونکہ جو ہمارے بہنیں ہیں ان کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنے اس گولڈ کے ساتھ، مگر جب حق کو مدد کرنا ہے تو انہوں نے سب کچھ بلا دیا اور اپنا گولڈ یا برتن یا سب کچھ سامنے پیش کر کے رکھ دیا۔ اور وہ بات عکس ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے خواتینوں کو خیرات کی اہمیت بتا دیا تو مدینہ کے خواتین گھر گئے اور وہاں سے سونا لے کے آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا۔ اور جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کباروں کو تبوک کے موقع پہ کہا کہ آج اسلام کو ضرورت ہے مال کی، تو صحابہ کباروں نے مال پیش کیا، ہر ایک نے سامان پیش کیا، کوئی گھوڑے پیش کر رہے تھے، اونٹ پیش کر رہے تھے، مال پیش کر رہے تھے۔ وہ سب کچھ عکس ہو رہا تھا کشمیر کے اندر ان دنوں کہ جب لوگ اپنے گھروں سے بچے، بزرگ، جوان، خواتین مال لے کے آ رہے تھے۔ لوگوں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بہت سے چیزیں ہیں جو ہم سے چھینے گئے ہیں، جو ہمارے اچھے کوالٹیز تھے وہ ہم سے کھو گئے، وہ ہم سے چھین گئے ہیں، مگر یہ جو صدقہ دینے کا جذبہ ہے، صدقہ دینے کا جو ہمارے اندر جذبہ ہے، یہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اس کو قبول کیا ہوگا۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں چاہیے، بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو قبول کیا ہے، اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے کشمیر کے لوگوں کو اس راستے پہ لے کے آ جس راستے پہ آپ اور آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا پسند فرماتا ہے، اسی راستے پہ ہم سب کو پھر سے لے کے آ، اور جو اچھے کوالٹیز ہم سے کھو گئے ہیں وہ پھر سے ہمیں واپس آنے چاہیے۔ اور جو ہمارے مسلم کنٹریز کے حکمران ہیں، وہ جو غیروں کے سامنے بک چکے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کچھ چارہ دیکھ کے بستی کی بکریاں، کچھ چارہ دیکھ کے بستی کی بکریاں غزلیں سنا رہے ہیں قصائی کے شان میں، غزلیں سنا رہے ہیں قصائی کے شان میں۔ جب ان کا وقت آئے گا تو انہیں احساس ہوگا کہ ہم کن شیطان فطرت لوگوں کو حمایت کرتے تھے۔ باقی میں آخر میں یہ کہوں گا، اسلام زندہ باد، کشمیریت زندہ باد، کشمیریت زندہ باد۔